اللہم اغفر لی، اور جن کے دلوں میں نفاق کا آزار ہے، اس صورت نے ان میں سے ان کی پہلی گندگی کے ساتھ اور نئی گندگی بڑھا دی۔ یعنی مسلمانوں کے لیے اس آیات میں جو نازل ہوئی تھی قرآن شریف کے، ان میں ایمان میں ترقی دے دی، اور جو نفاق والے ہیں، یہ مشرکین، ان کے دلوں میں گندگی تھا، نفاق تھا، اور بھی گندگی بڑھا دی گئی۔ اور جن کے دلوں میں نفاق کا آزار ہے، اس صورت نے ان میں ان کے پہلی گندگی کے ساتھ اور نئی گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے۔ اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، مگر پھر بھی اپنی حرکت سے سنیا سے باز نہیں آتے اور نہ کچھ سمجھتے، جن سے آئندہ باز آئیں گے امید ہو، وہ ایسا امید بھی نہیں کہ آئندہ سال بھی یہ باز آئیں گے۔ اور جب کوئی صورت جدید نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ اور اشارے سے باتیں کرتے ہیں کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ یہ لوگ مجلس نبیوں سے کیا پھیرے، یہ لوگ مجلس نبی سے کیا پھیرے کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھتا تو نہیں، اس طریقے سے چھپکے سے پھر چل دیتے ہیں۔ یہ لوگ مجلس نبیوں سے کیا پھیرے، خدا تعالیٰ نے ان کا دل ہی ایمان سے پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل ہی ایمان سے پھیر دیا۔ اس لیے یہ مجلس نبیوں سے چھپکے سے مسلمان کوئی نہ دیکھے وہ نکل جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ محض بے سمجھ لوگ ہیں کہ اپنی نفع سے بھاگتے ہیں، اپنے فائدے سے بھاگتے ہیں۔ مؤذن بھی پکارتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ فائدے کے لیے، آؤ فائدے کے لیے۔ مؤذن بھی 5 وقت مسجد میں آواز دیتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کا بھی ایک معنی ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہمارے بے سمجھ لوگ ہیں کہ اپنے نفع سے بھاگتے ہیں، اپنے فائدے سے بھاگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہارے جنس بشر سے ہے، تمہیں لوگوں میں سے، کیونکہ دنیا میں انسان بس رہے تھے تو انسانوں میں سے ایک اچھا انسان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، منتخب فرما لیا، ان کو پیغمبر بنا دیا، جن کو تمہارے معذرت کی باتیں نہایت گران گزرتی ہے۔ تم لوگ معذرت کی باتیں جو تکلیف دینے والی باتیں کہتے ہیں تو ان کی بات نہایت گران گزرتی ہے، جو تمہارے منافعت کے بڑے خواہش مند رہتے، تمہارے اچھا کے لیے، تمہاری خوشیوں کے لیے خواہش مند رہتے، تو ان کو ایذا پہنچانے کے، ان کو دل کو درد پہنچانے کے لیے معذرت کی باتیں مت کہو۔ کہنے کا مطلب یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ بڑی ہی شفیق اور مہربان ہے، بڑی شفیق اور مہربان ہے۔ پھر اگر یہ روگردانی کرے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا کیا نقصان ہے، کہ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر، اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ میں نے اس پر بھروسہ کر لیا، اور وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے، بڑی بھاری عرش کا مالک ہے۔ پھر اگر یہ روگردانی کرے، یہ لوگ دین اسلام کو مانے نہ مانے، اگر نہیں مانے گا تو ان کا ہی نقصان ہے، اگر مانے گا تو ان کا ہی فائدہ ہے۔ پھر اگر یہ روگردانی کرے
تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا کیا نقصان ہے کہ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر کافی ہے، اس لیے کہ سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رب العرش